آئیے نہایت عقیدت و احترام کے ساتھ دونوں عالم کے مالک و مختار، مدینے کے تاجدار، شفیع روز شمار، حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود پیش کریں۔ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضی بأن تصلی علیہ صلی اللہ علی نبی الامی وعلی آلہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ، علیک الصلاۃ والسلام۔ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی ذات گرامی، عالمین کے لیے رحمت، اللہ تعالیٰ نے تمام عالموں کے لیے رحمت بنا کر حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو مبعوث فرمایا، اور اس دنیا میں آپ کی تشریف آوری کا مقصد ہی یہ ہے کہ لوگوں میں جو ظلمت، جو اندھیرا، جو تاریکی، جو باطل خیالات ہیں، ان سے نجات دلا کر نور کی طرف، روشنی کی طرف اور ایمان کی طاقت کی طرف لایا جائے۔ اور رحمت کے معنی ہی ہوتے ہیں سکون کے، آرام کے، تو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لانے والے رحمت، باطل سے نکال کر ایمان کا نور عطا کرنے والے رحمت، مصنوعی خداؤں کی عبادت کرنے سے بچا کر اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کروانے والے رحمت، سبحان اللہ، واہ واہ سبحان اپنوں سے محبت، شفقت، رواداری کا سبق دینے والے رحمت، دشمنوں سے بدلہ نہ لینا اور ان کے لیے ہدایت کی دعا کرنا رحمت۔ گویا کہ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی ذات اقدس، چونکہ قرآن ارشاد فرما رہا رحمت ہے تو رحمت ہی رحمت ہے، سر تابا پا قدم رحمت ہی رحمت ہے۔ اب یہ سائل کے دامن کی وسعت پہ منحصر ہے کہ وہ آقا سے بھیک کتنی لے سکتا ہے۔ دینے والا تو بہت بڑا ہے اور بہت کچھ دے سکتا ہے، لیکن سائل کے دامن میں وسعت کتنی ہے، سائل اپنا دامن کتنا پھیلا سکتا ہے، اس کے دامن میں کتنی رحمت آ سکتی ہے، یہ سائل کی اپنی طاقت پر منحصر ہے۔ رحمت تو بے پناہ ہے، کوئی حد نہیں ہے۔ اور پھر جہاں اللہ رب العزت نے حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو رحمت للعالمین کے لقب سے سرفراز فرمایا، وہیں ایمان والوں کے لیے تاکید فرما دی کہ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کا ادب اور ان کی تعظیم عین ایمان ہے۔ اگر حضور کی ذات اقدس میں سوئی کے نوک کے برابر بھی کوئی گستاخی یا بے ادبی ہوتی ہے تو آدمی ایمان سے خارج کر دیا جاتا ہے، بلکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ تمہارے اعمال تباہ کر دیے جائیں گے اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ تم نمازیں پڑھتے رہو گے، روزے رکھتے رہو گے، حج کرتے رہو گے، زکوٰۃ دیتے رہو گے، نیکیاں بظاہر کماتے رہو گے، لیکن تمہارے سارے اعمال رد کیے جا چکے ہوں گے، تمہیں اس کی خبر نہیں ہوگی۔ یہ کیا؟ یہ منحصر ہے حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی تعظیم اور ادب پر۔ اگر کوئی امتی یہ چاہتا ہے کہ اس کی نمازیں مقبول بارگاہ ہو جائیں تو ادب و تعظیم رسول نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کا اس پر لازم ہے۔ اگر وہ چاہتا ہے کہ اس کے روزے مقبول بارگاہ ہو جائیں تو ادب و تعظیم رسول کی لازم ہے۔ اگر وہ چاہتا ہے کہ اس کا حج مقبول ہو جائے تو حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی ادب اور تعظیم اس پر لازم ہے۔
حضور کی سیرت طیبہ اور اسلام کی تاریخ میں ایسے بے شمار واقعات ہیں کہ لوگوں نے حضور کے ذات اقدس کے لیے، حضور کے نام نامی کے لیے، حضور کے شہر مبارک کے لیے، حضور کے بال مبارک شریف کے لیے، حضور کی ازواج مطہرات کے لیے، حضور کے صحابہ اکرام کے لیے، حضور کے اہل بیت کے لیے کیسا کیسا ادب اور تعظیم کی ہے، مثال نہیں ملے گی۔ صحابہ اکرام کا تو طریقہ یہ تھا کہ جب حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے تو ایسے بیٹھتے تھے جیسے کسی انسان کے سر پر کوئی پرندہ بیٹھا ہو اور وہ انسان کو یہ ڈر ہو کہ میں جنبش کروں گا یا اپنا سر ہلاؤں گا تو یہ پرندہ اڑ جائے گا، اس طرح ساکت بیٹھتے تھے۔ اور جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ اے ایمان والو اللہ کے رسول کی آواز پر اپنی آواز کو بلند مت کرو، تو صحابہ اکرام مجلس اقدس میں اپنے منہ میں کنکر رکھ کر بیٹھتے تھے تاکہ بولنے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ منہ میں کنکر بھرے ہوں گے تو بولنے کی ہمت ہی نہیں پڑے گی، تو ایمان تو سلامت رہے گا، اعمال تو بچے رہیں گے۔ یہ ادب ہے حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کا۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کا ادب ہر چیز سے افضل اس نے حکم دیا ہے۔ ساری عبادات کا محور، ساری عبادات کا مرکز اور ساری عبادات کی قبولیت کا سبب اگر کچھ ہے تو ادب اور تعظیم ہے حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ بغیر اس کے کوئی عمل، نیک عمل، کوئی بھی عبادت مقبول بارگاہ نہیں ہے۔ اس لیے اللہ ارشاد فرما چکا ہے کہ تمہارے اعمال تباہ کر دیے جائیں گے۔ اعمال میں سب کچھ آتا ہے، عبادات بھی ہیں، نیکیاں بھی ہیں، اور آپ کے وہ قول بھی ہیں جو آپ اچھے اچھے بولتے ہیں، اور آپ کے قول سے نکلے ہوئے وہ درود بھی ہیں جو آپ پڑھتے ہیں۔ لیکن اللہ کہتا ہے کہ اگر بے ادب ہو تو تمہارے اعمال تباہ کر دیے جائیں گے، تم کو خبر بھی نہیں ہوگی۔ درود پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ۔ ایک صحابی ہیں، ان کی عمر حضور کی عمر شریف سے زیادہ ہے۔ ایک روز مجلس اقدس میں حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ان صحابی سے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ بتائیے کہ آپ بڑے ہیں کہ میں؟ جیسے ہم آپ پوچھ لیتے ہیں ایک دوسرے سے، آپ بڑے ہیں کہ ہم؟ ادب دیکھیے گا، غور کریے گا، غور کا مقام ہے۔ آپ بڑے ہیں کہ ہم؟ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ بڑے تو آپ ہی ہیں، البتہ عمر میری زیادہ ہے۔ یہ ادب ہے، یہ نہیں کہا کہ میں بڑا ہوں، یہ بھی بے ادبی تھی یہ کہنا کہ میں بڑا ہوں۔ حضور بڑے تو آپ ہی ہیں، ہاں البتہ عمر میری زیادہ ہے، یہ ادب ہے۔ اور اسی لیے کہا گیا ہے کہ نظروں کو جھکائے ہوئے چپ چاپ گزر جا، بےتاب نگاہی بھی یہاں بے ادبی ہے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی مجلس میں بے قراری اور جنونی کیفیت اور جذبات میں نعرے لگانا اور جذبات میں باتیں کرنا یہ بھی بے ادبی ہے، اس لیے کہ حضور حیات ہیں، حضور سن رہے ہیں، حضور دیکھ رہے ہیں، حضور ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ تو حضور کا ادب اور حضور کی تعظیم اور حضور ہر اس چیز کی تعظیم جو حضور کے نام نامی یا حضور سے نسبت رکھتی ہے، اس کی تعظیم اور اس کا ادب بھی انسان پر فرض اور واجب ہے۔ بغیر اس کے اعمال کی کوئی قیمت نہیں ہے، نیکیوں کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ درود پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ، صلی اللہ علی نبی الامی وعلی آلہ، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ، علیک الصلاۃ والسلام۔ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی ذات اقدس ہادی عالم، تمام عالم کے لیے ہادی بن کر تشریف لائے اور تمام لوگوں کے لیے نور بن کر تشریف لائے، ظلمت کو ختم کرنے کے لیے، ایمان کی تاریکی کو مٹانے کے لیے تشریف لائے۔ اب دیکھنا یہ ہے اور سمجھنا یہ ہے
کہ حضور کی امت یا حضور کے امت میں وہ لوگ جو اپنے آپ کو امتی ہونے کا اظہار کرتے ہیں، امتی سمجھتے ہیں، امتی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور غلامی کا دعویٰ کرتے ہیں، وہ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی اسوہ پر کتنا عمل کرتے ہیں۔ قرآن پاک ارشاد فرماتا ہے کہ تمہارے لیے نبی کی زندگی سب سے بہترین نمونہ ہے، سب سے بہترین۔ اگر آپ اچھے بننا چاہتے ہیں، اگر آپ نیک بننا چاہتے ہیں تو قرآن کہتا ہے کہ آپ نبی کی زندگی کو اپنے سامنے رکھیے، اس سے بہتر کوئی نمونہ نہیں ہے۔ اب نبی کی زندگی کیا ہے؟ نبی کی زندگی دیکھیے۔ اگر آپ بحیثیت شوہر دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ دیکھیے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم گھر کے کاموں میں امہات المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کا ہاتھ بٹایا کرتے تھے، پرانے کپڑوں کو سلا کرتے تھے، ان کے ساتھ ازواج مطہرات کے ساتھ ان کے کام میں شریک ہوا کرتے تھے۔ یہ ایک بے مثال شوہر کی نشانی ہے۔ اگر آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ دوست کیسا ہوتا ہے تو حضرت صدیق اکبر کی دوستی کو دیکھیے اور اس سے سبق لیجئے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے دوستی کیسے نبھائی ہے اور کیسے نبھائی جاتی ہے۔ اگر آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ایک محبت کرنے والا، ایک شفقت کرنے والا والد یا نانا کیسا ہوتا ہے تو حضرات حسنین کریمین کو دیکھیے اور حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی ذات اقدس کو دیکھیے کہ آپ ان سے کتنی محبت فرماتے تھے۔ اگر آپ ایک بہترین اور محبت کرنے والے والد کو دیکھنا چاہتے ہیں تو حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا دیکھیے کہ انہوں نے اپنی صاحبزادی سے کیسی محبت کی ہے اور کیسی بے مثال شفقت کی ہے۔ کائنات میں ایسا نہیں ملے گا کہ کوئی والد اپنی بیٹی کی تعظیم کے لیے کھڑا ہو جاتا ہو۔ یہ صرف رسول ہیں جو حضرت بی بی فاطمہ جب تشریف لاتی تھی تو حضور کھڑے ہو جاتے تھے اور آپ کی پیشانی کو بوسہ دیتے تھے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں اور یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ معلم کیسا ہوتا ہے، مبلغ کیسا ہوتا ہے تو جائیے اور مسجد نبوی کی اس درسگاہ کو دیکھیے جس میں صدیق اکبر، عمر فاروق، عثمان غنی، حیدر کرار، طلحہ، زبیر اور ابو ذر اور ابو شیمہ جیسے صحابی موجود ہیں، اور وہاں وہ مبلغ اور معلم کس انداز سے تبلیغ اور کر رہے ہیں اور کیسے علم عطا فرما رہے ہیں۔ اگر آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ قرآن کا مکمل علم رکھنے والا کیسا ہوتا ہے تو رسول کی زندگی کو دیکھیے اور اصحاب صفہ کی زندگی پر نظر ڈالیے، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ قرآن کی مکمل علم رکھنے والا کیسا ہوتا ہے۔ اگر آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اگر اسلام کو ضرورت پڑ جائے آپ کے خون کی تو میدان جہاد میں ایک جنرل کی حیثیت کیا ہوتی ہے، ایک کرنل کی حیثیت کیا ہوتی ہے، حضور نے وہ بھی دکھایا ہے۔ پھر اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ حضور کو نبی کے منصب پر دیکھیں، حضور کو رسول کے منصب پر دیکھیں تو آپ یوں دیکھیے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سفر بھی کرایا اور آپ کو آپ کے پیشانی شریف کی آنکھوں سے اپنا دیدار بھی کرا دیا۔ نہ اس منصب پر کوئی پہلے تھا اور نہ قیامت تک ہوگا۔ درود پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضی بین تصلی علیہ۔ بہرحال جب اللہ رب العزت نے یہ چاہا کہ اس کے جاننے اور پہچاننے والے پیدا ہوں تو سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلہ خاکی تیار کیا گیا اور پھر پیشانی آدم میں نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو جلوگر کیا گیا۔ پھر وہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اصلاب طیبہ اور حام طاہرہ میں منتقل ہوتا ہوا حضور کے والد ماجد حضرت عبداللہ اور ان سے آپ کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ خاتون کے سپرد ہوا۔ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم جب اس عالم میں تشریف لائے تو ربیع الاول شریف کا مہینہ تھا، دوشنبے کا دن تھا، صبح صادق کا وقت تھا۔ تمام ملائکہ حضور کے در اقدس پر بسط تعظیم و ادب صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کر رہے تھے۔ آئیے ہم آپ بھی کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔